اسلام آباد راولپنڈی میں زلزلہ، سوات، مردان، مالاکنڈ، سوابی، ہری پور میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے، جبکہ محمد، شب قدر، مردان، پشاور میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ راولپنڈی، اسلام آباد میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ چکوال، گرد و نواح میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں اسلام آباد، راولپنڈی میں زلزلہ، سوات، مردان، مالاکنڈ، سوابی، ہری پور میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں، جبکہ محمد، شب قدر، مردان، پشاور میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ چکوال، گرد و نواح میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ راولپنڈی، اسلام آباد میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ سوات، مردان، مالاکنڈ، سوابی، ہری پور میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں، جبکہ محمد، شب قدر، مردان، پشاور میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ تفصیلات جانیں گے روزینہ علی سے۔ روزینہ بتائے گا۔ جی بالکل، دیکھیے اسلام آباد، راولپنڈی سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں، اور ابھی تازہ ترین جو رپورٹ ملی ہے زلزلہ پیما مرکز سے کہ زلزلے کی جو شدت ہے وہ 5.5 زلزلہ پیما مرکز کے مطابق ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ اس کی زیر زمین جو گہرائی ہے وہ بھی بہت کم بتائی جا رہی ہے، 12 کلومیٹر، اور زلزلہ پیما مرکز کے مطابق گہرائی بھی کم ہوتی ہے اندیشہ اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ تاہم ابھی تک کئی وقت کہیں سے بھی کسی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے، اور اس کا جو سینٹر بتایا جا رہا ہے یہ راولپنڈی سے نارتھ ویسٹ کی جانب 7 کلومیٹر کے فاصلے پر اس کا مرکز بتایا جا رہا ہے۔ آج زلزلے محسوس کیے گئے ہیں وہ انتہائی شدید نوعیت کے، جس وجہ سے لوگوں میں کافی خوف و ہراس پایا جا رہا ہے، جو کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکلے۔ روزینہ، جیسا کہ آپ بتا رہی ہیں کہ زلزلے کے شدید جھٹکے تھے، تو کیا کسی قسم کے نقصان کی کوئی اطلاع تو نہیں موصول ہوئی؟ دیکھیے اس کی گہرائی چونکہ بہت زیادہ کم ہے، 12 کلومیٹر زیر زمین اس کو ریکارڈ کیا گیا ہے، فی الوقت کہیں سے اطلاع نہیں ملی ہے، لیکن اندیشہ ضرور یہ ہے اور یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کہیں پر خدا نخواستہ کوئی نقصان ضرور ہو سکتا ہے، کیونکہ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زیر زمین گہرائی جتنی کم ہوتی ہے نقصان کا اندیشہ اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ اس کی گہرائی چونکہ بہت ہی کم ہے، صرف 12 کلومیٹر زیر زمین اس کو ریکارڈ کیا گیا ہے، اور 5.5 اس کی شدت ریکارڈ کی گئی ہے، تو بالکل خدشہ تو ضرور ظاہر کیا جا رہا ہے، تاہم ابھی تک کہیں سے کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے۔ اچھا روزینہ، ایک دفعہ پھر سے اگر بتا سکے کون کون سے ایسے علاقے ہیں جہاں پر زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں؟ راولپنڈی میں چونکہ اس وقت میں خود راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں موجود ہوں، راولپنڈی سے یہ 60 کلومیٹر نارتھ ویسٹ میں اس کا مرکز بتایا جا رہا ہے، اور اس کے اطراف میں جتنے جو قریبی علاقے ہیں یہاں پر جو شدید نوعیت کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں، راولپنڈی، گرد و نواح میں، اسلام آباد میں، پشاور، خیبر پختونخوا کے کئی علاقوں میں بتایا جا رہا ہے کہ زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں، اور زلزلہ پیما مرکز کے مطابق کہ زلزلہ کا جو مرکز ہوتا ہے اس کے قریب قریب جو ایریاز ہوتے ہیں وہاں پر اگر گہرائی کم ہو تو زلزلے کا جھٹکا اتنی ہی شدید نوعیت کا ہوتا ہے۔ آیا کہ یہاں پر اس کی 5.5 شدت جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے زلزلے کی، تاہم زیر زمین اگر گہرائی بہت زیادہ کم ہو تو وہ جو شدت ہوتی ہے وہ شدید نوعیت کی محسوس ہوتی ہے، تو راولپنڈی اور گرد و نواح میں اس سے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ اچھا روزینہ، آفٹر شاکس بھی اس کے کیا اس قدر شدید ہی ہوں گے؟ جی بالکل، دیکھیے زلزلہ پیما مرکز کا یہ ضرور بتانا ہوتا ہے کہ جب بھی اس نوعیت کا زلزلہ اگر محسوس کیا جاتا ہے اور زیر زمین اگر گہرائی کم ہو تو آفٹر شاکس کے چانسز بالکل یقینی طور پر موجود ہوتے ہیں، اس خدشے کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، تاہم زلزلہ پیما مرکز کے مطابق یہ بھی ہے کہ کم ضرور ہوتی جاتی ہے، لیکن ابھی زیر زمین گہرائی بھی کم ہے، شدت جو ہے وہ بھی کافی زیادہ جو محسوس کیا گیا ہے، تو آفٹر شاکس آنے کا چانس بالکل موجود۔ جی ٹھیک ہے، آپ ساتھ ہی رہیے گا۔ اسلام آباد، راولپنڈی میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں، سوات، مردان، مالاکنڈ، سوابی، ہری پور میں بھی زلزلہ، ٹیکسلا، واکنڈ، محمد، راولہ کوٹ میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے، جبکہ ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 5.5 ریکارڈ کی گئی ہے۔ زلزلے کی گہرائی 12 کلومیٹر تھی، لوگ گھروں اور دفاتر سے کلمہ طیبہ کا ورد کرتے باہر نکل آئے۔ جی ہاں، آپ کو بتاتے چلیں اسلام آباد، راولپنڈی میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں، سوات، مردان، مالاکنڈ، سوابی، ہری پور میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں، جبکہ ٹیکسلا، واکنڈ، محمد، راولہ کوٹ میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 5.5 ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ زلزلے کی گہرائی 12 کلومیٹر تھی۔ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ راولپنڈی میں زلزلہ، اسلام آباد میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں، سوات، مردان، مالاکنڈ، سوابی، ہری پور میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ روزینہ علی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ روزینہ بتائے گا
زلزلہ پیما مرکز کا مزید کیا کہنا ہے؟ زلزلہ پیما مرکز جو ہے ہمیشہ وقتاً فوقتاً اپڈیٹ تو کرتا رہتا ہے جیسے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے جاتے ہیں. آج جو زلزلہ محسوس کیا گیا ہے راولپنڈی اسلام آباد میں. راولپنڈی اسلام آباد کیونکہ جڑواں شہر ہے اور یہاں پر جب راولپنڈی کی قریب اس کا مرکز ہے تو اسلام آباد میں بھی جو ہے کافی شدید نوعیت کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں. اور راولپنڈی کے اطراف میں جتنے تمام تر جو علاقے ہیں ٹیکسلا ہے یا خیبر پختونخوا کے جو بیشتر علاقے ہیں وہاں تک یہ جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں. تو زلزلہ پیما مرکز کے مطابق کہ آفٹر شاکس جو ہیں اس صورت میں بالکل انہیں محسوس کیا جا سکتا ہے. ان کی نوعیت جو ہے زلزلوں کی جو آفٹر شاکس کی شدت ہوتی ہے وہ کم ضرور ہو سکتی ہے لیکن اس خدشے کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. زیر زمین گہرائی کم ہے فی الوقت ابھی کہیں سے کوئی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے. اچھا جی روزینہ یہ بھی بتائیے گا راولپنڈی کے کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر کافی پرانی عمارتیں موجود ہیں, کوئی اس طرح کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں وہاں پر کسی قسم کا کوئی مالی یا جانی نقصان ہوا؟ جی دیکھیے ابھی تک تو کہیں سے کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے لیکن کیونکہ زلزلے کا جھٹکا بہت شدید نوعیت کا تھا تو ایسی صورت میں جو انتہائی پرانی اور بوسیدہ حال جو عمارتیں ہوتی ہیں ان میں نقصان کا اندیشہ بالکل موجود رہتا ہے. ابھی تک فی الوقت کہیں سے بھی ایسی کوئی اطلاع ہمیں موصول نہیں ہوئی ہے اور لیکن جس طریقے سے جس شدت کے ساتھ زلزلے کے جھٹکے یہاں پر محسوس کیے ہیں, میں صرف راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں موجود ہوں اور پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم کی عمارت جو ہے وہ بالکل پوری ہل گئی تھی یہاں پر کیونکہ یہ گلاس ہے پورا اس میں جو گلاس ورک ہوا ہے تو کافی شدید نوعیت کا جھٹکا بالکل محسوس ہوا ہے. تو ابھی تک لیکن جو پرانی عمارتیں ہیں ان میں کیونکہ جب زلزلے کا جھٹکا شدید نوعیت کا ہو تو جو پرانی بوسیدہ حال عمارتیں ہوتی ہیں ان میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں اور وہ کافی پھر ایک خطرناک ہوتی ہیں رہائشیوں کے لیے, علاقہ مکینوں کے لیے. لیکن تاحال ابھی تک کہیں سے کسی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہے.